علامہ محمد اسد کی تفسیر دا میسج آف دا قرآن میں سورہ الانعام کی تشریح کا انداز بہت علمی اور فلسفیانہ ہے، کیونکہ یہ سورہ اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، وحی اور آخرت پر بحث کرتی ہے۔ محمد اسد اس سورہ کو عقل اور مشاہدے کی سورہ قرار دیتے ہیں۔ محمد اسد کے نزدیک یہ سورہ انسان کو اندھی تقلید سے نکال کر غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ وہ اسے مکے کے اس دور کی یادگار قرار دیتے ہیں جب اسلام کا مقابلہ قدیم مشرکانہ رسومات اور توہم پرستی سے تھا۔ پہلا نقطہ، توحید اور کائنات کا نظام، کاسمک آرڈر۔ اس سورہ میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں کثرت سے بیان ہوئی ہیں، جیسے دانے کا پھٹنا، صبح کا نمودار ہونا، ستاروں کا نظام۔ محمد اسد کہتے ہیں کہ کائنات میں موجود قوانین فطرت یعنی لاز آف نیچر دراصل اللہ کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہیں۔ ان کے نزدیک سائنس اور مذہب الگ نہیں بلکہ کائنات کا مطالعہ انسان کو خالق تک لے جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، عقلی استدلال۔ اس سورہ میں حضرت ابراہیم کا ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھ کر اپنے رب کو تلاش کرنے کا ذکر۔ محمد اسد یہاں یہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ انسانی عقل کے ارتقاء کی مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے منطق اور مشاہدے کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ جو چیز غروب یعنی ختم ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ وہ ہے جو ان تمام مادی چیزوں سے بلند ہے۔ تیسرا نقطہ، وحی کی حقیقت۔ مشرکین مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا یا کوئی مادی معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا۔ محمد اسد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ہدایت کے لیے معجزے نہیں بلکہ عقل اور ضمیر کی ضرورت ہے۔ وحی کا مقصد انسان کو ڈرانا نہیں بلکہ اسے حقیقت سے آگاہ کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر فرشتے انسانی شکل میں آتے بھی تب بھی منکرین اسے جادو ہی کہتے۔ چوتھا نقطہ، مشرکانہ رسومات اور توہم پرستی کا خاتمہ۔ اس سورہ کا نام الانعام یعنی مویشی اس لیے ہے کہ ان میں جانوروں کا ذکر ہے جنہیں مشرکین نے اپنے جھوٹے خداؤں کے نام پر حلال یا حرام کر رکھا تھا۔ اسد صاحب اس حصے کو انسانی آزادی کا چارٹر قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان نے خود پر بہت سی ایسی پابندیاں لگا رکھی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام انسان کو ان تمام من گھڑت زنجیروں اور تہمات سے آزاد کر کے صرف ایک اللہ کا بندہ بناتا ہے۔ پانچواں نقطہ، زندگی کا مقصد اور جواب دہی۔ سورہ بار بار یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے اگر اس کے پیچھے کوئی اعلیٰ مقصد نہ ہو۔ محمد اسد کے مطابق آخرت دراصل اس زندگی کا تسلسل ہے۔ جو شخص یہاں اپنی آنکھیں بند رکھے گا وہ وہاں بھی اندھا ہی اٹھے گا۔ سچی کامیابی اللہ کے مقرر کردہ صراط مستقیم پر چلنے میں ہے۔ تو اس سورہ کے موضوع جو ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، اللہ صرف ایک ہستی نہیں بلکہ کائنات کے تمام قوانین کا منبع ہے، آزادی فکر، یہ دوسرا موضوع ہے، اندھی تقلید کے بجائے دلیل اور مشاہدے پر یقین رکھنا، تیسرا انسان کی عظمت، انسان کو زمین پر اللہ کا خلیفہ بنایا گیا ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتیں استعمال کرے، چوتھا دین کی سادگی، دین مشکل رسومات کا نام نہیں بلکہ اللہ کی بندگی اور اخلاق کا نام ہے۔ محمد اسد کے نزدیک یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقت کو پانے کے لیے ہمیں اپنی آنکھیں اور ذہن کھلا رکھنا چاہیے۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہی ہے اور انسان کی نجات اسی خالق کی بندگی میں ہے۔